بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم لسنرز، ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے اردو، اور اردو ادب کے حوالے سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ اردو زبان کی ابتدا کب ہوئی، کیسے ہوئی، اس کا نام اردو کیسے پڑا، اردو ایک کیسی زبان ہے، اور اردو ادب کے حوالے سے اور اردو زبان کے حوالے سے دلچسپ معلومات اور بیک گراؤنڈ جو ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے کہ اردو جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے اور اردو زبان کب شروع ہوئی۔ اردو لفظ کا مطلب لشکر کے ہیں، گروہ کے ہیں، لیکن اردو زبان جو ہے اس کا تعلق بہت پرانا ہے۔ جب اس خطے میں آ کے آرین سے آباد ہوئے، اس وقت سے لے کے آہستہ آہستہ اردو اپنے مراحل طے کرتی آئی ہے۔ تو امیر خسرو کے دور میں جب ادھر حکومت تھی بر صغیر میں، تو اردو کا بیسیکلی اگر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بر صغیر ہے۔ امیر خسرو کے دور میں باقاعدہ لکھی ہوئی شاعری جو ہے ان کی اردو میں وہ ملتی ہے، لیکن اس وقت لفظ اردو کا تصور نہیں تھا۔ اس وقت اس زبان کو ہندوی کہا جاتا تھا۔ تو امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، ان کے کلام میں سے میں آپ کو کچھ سنا دیتا ہوں تھوڑا سا۔ آج رنگ ہے اے ماں رنگ ہے مورے محبوب کے گھر رنگ ہے ری، سجن ملاورا مورے آنگن کو، جگ اجیارو جگت اجیارو، میں تو ایسو رنگ اور نہیں دیکھوں رے، موہے پیر پاؤ نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء، نظام الدین اولیاء، میں تو جب دیکھوں مورے سنگ ہے ری ماں، دیس بدیس میں ڈھونڈ پھری ہوں، تورا رنگ من بھائیو نظام الدین۔ تو اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اردو ہی کی شکل اور اردو سے کافی زیادہ ملتی جلتی جو زبان ہے وہ امیر خسرو نے لکھی، اور امیر خسرو جو ہیں وہ 1253 میں پیدا ہوئے اور 1325 میں ان کا وصال ہوا۔ تو یہ زبان اس وقت بھی موجود تھی، لیکن اس کا نام اور تھا۔ اس وقت اس کو ہندوی کہا جاتا تھا۔ اس وقت اس کا نام جو ہے وہ ہندوی کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ اپنے ارتقائی مراحل طے کرتی ہوئی آئی، اور سانسوں کی مالا پہ سمروں میں پی کا نام، جو ایک اور لکھی ہوئی اسی طرح کی آپ کہہ لیں غزل ہے، وہ 1530-40 اور ان کے درمیان لکھی گئی تھی۔ امیر خسرو کا ایک بہت بڑا نام اور بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اردو کے لیے، اردو زبان کے لیے، اور آہستہ آہستہ سارے اس میں حصہ اپنا اپنا جو ہے وہ ڈالتے ہیں اردو زبان میں، اور اردو زبان جو ہے دن بدن ترقی کی منازل طے کرتی رہی۔ اب اردو کا نام اردو کس وقت پڑا؟ اردو زبان کا نام اردو شاہ جہاں کے دور میں جو دلی ہے، دہلی آج بھی امور سلطنت وہاں سے سر انجام دیے جاتے ہیں۔ انڈیا میں اب وہ موجود ہے، بر صغیر پاک و ہند کا بہت بڑا شہر ہے۔ تو اس وقت امور سلطنت جو ہیں وہ دلی سے ہی دیے جاتے تھے۔ مغل آباد ہوئے ادھر آ کے، مغل جب ادھر آ کے آباد ہوئے تو وہ اپنے ساتھ فارسی زبان کو بھی لے آئے تھے، اور فارسی زبان جو ہے اچھی خاصی ادھر استعمال ہونے لگی۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ بر صغیر میں بہت ساری زبانیں بولی جاتی تھیں، جن میں مراٹھی، بنگالی اور دکنی، اس کے علاوہ گجراتی اور بہت سی دوسری اور بھی چھوٹی زبانیں تھیں۔ اور اب مختلف جگہ سے مختلف لوگ فوج میں شامل ہونے شروع ہو گئی۔ جب فوج میں مختلف لوگ شامل ہوئے تو ان کے لیے ایک مسئلہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کی علاقائی زبان جو ہے اس کو سمجھ نہیں سکتے تھے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے
اور جو بھی لوگ دور دور سے آئے تھے دلی کے آس پاس جو آباد ہو گئے تھے، وہ لوگ بھی مختلف زبانیں استعمال کرتے تھے، لیکن دلی کے پاس آ کے آباد ہوئے مختلف جگہوں پہ، انہوں نے آپس میں رابطہ قائم کرنے کے لیے ایک زبان جو ہے اس کا بالکل مناسب استعمال کیا، اور اس وقت اس زبان کا نام اردو پڑا۔ اور اردو جو ہے اس وقت پڑھا، اس سے پہلے اس کا نام ریختہ بھی رہا۔ ریختہ جو ہے مرزا غالب کے دور میں، یعنی کہ 1800 کے بعد کی بات جو ہے، مرزا غالب جو ہے انہوں نے اپنے ایک شعر میں بھی لکھا ہے، ریختہ کے تم ہی استاد نہیں غالب، کہتے ہیں کہ اگلے زمانے میں بھی کوئی میر تھا۔ تو اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ اردو کو ریختہ بھی کہا جاتا رہا ہے، اور ریختہ کے علاوہ اس کا نام دکنی بھی رہا ہے، اور اس کا نام ہندوی بھی رہا ہے، بڑے پرانے نام۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے ابراہیم ذوق جو ہے انہوں نے باقاعدہ اپنے شعر میں ایک اردو لفظ اردو ہماری ہے کے طور پہ اردو لفظ جو ہے وہ استعمال بھی کیا ہے۔ اس طرح اردو جو ہے وہ طے کرتی ہوئی اپنی منازل پہنچ آئی مغلیہ دربار میں، اور مغل سلطنت کے ختم ہونے کے ساتھ اس میں کافی ساری انگلش بھی جو ہے، انگلش کے لفظ جو برطانیہ سے آئے تھے انگریز، انہوں نے بھی اس ادھر جب آباد ہوئے تو ان کی بھی ہلکی پھلکی جو ہے اردو زبان میں انگریزی بھی اور انگریزی کی ملاوٹ بھی ہے۔ اردو زبان میں بیسیکلی سب سے بڑی جو کنٹریبیوشن ہے وہ ہے فارسی اور عربی کی، تقریباً 80% جو اردو میں استعمال ہوتا ہے وہ فارسی اور عربی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں علاقائی زبانیں اور انگلش کے بھی کافی الفاظ جو ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو اردو اب منازل طے کرتی کرتی ہم تک پہنچی۔ اردو ادب کے حوالے سے جو ہے، اردو ادب میں بہت سارے بڑے بڑے شعراء حضرات، بہت بڑے بڑے نامور شعراء حضرات، میر تقی میر، میر درد، مرزا غالب، ابراہیم ذوق، مصطفیٰ مصطفیٰ صاحب اور مومن خان مومن، ابراہیم ذوق، علامہ اقبال، حفیظ جلندری، محسن نقوی، مرزا غالب، اس طرح سے بہت بڑے بڑے جو ہیں وہ نام اردو شعراء جو ہیں ان میں پیدا بھی ہوئے۔ اور نثر نگاری میں بھی اردو میں پہلا جو باقاعدہ ناول لکھا گیا وہ بھی مولانا وہ بھی ڈپٹی نذیر احمد صاحب کا تھا۔ تو اس طرح اردو جو ہے وہ اپنے ارتقائی مراحل اور اپنی ساری چیزیں طے کرتی ہوئی آج ہمارے پاس موجود ہے۔ آج اردو کے بولنے والے اس دنیا میں کافی سارے ہیں، ہزاروں کی تعداد، لاکھوں کی نہیں، بلکہ ایک اندازے کے مطابق 70 ملین افراد جو ہیں وہ اردو سے وابستہ ہیں، اردو بول چال جو ہے وہ کرتے ہیں، اور دوسری تحقیق کے مطابق 100 ملین ہیں۔ تو اردو کافی زیادہ بڑے ملک جو ہیں، پاکستان، انڈیا اور اس کے علاوہ جنوبی افریقہ، اور تقریباً اب تو کافی سارے زیادہ ملک ہیں جن میں یہ بولی جاتی ہے۔ اور اردو ایک بہت ہی بڑی خوبصورت، شائستہ، پیاری زبان ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو خوبصورتی کی ہے وہ اس کی خوبصورتی کی سب سے بڑی وجہ کی ایک بہت ہی زیادہ میٹھی، شیریں اور شائستہ زبان ہے۔ اور اردو ادب جو ہے، ادب کے مطلب ہمارے جو ادب ہے، ادب کا مطلب ادب اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، اور آداب، ایٹیکیٹس جسے انگلش میں کہہ سکتے ہیں لیا گیا۔ تو اردو ادب کے حوالے سے آج اتنا ہی۔ تو آگے جیسے مختلف اس کی اقسام ہیں اردو ادب کی، جس میں اردو لٹریچر بھی ہے، اردو میں آگے اصناف بھی ہیں شاعری میں، اور نثر نگاری ہے، اس کے بارے میں رفتہ رفتہ ہم آپ سے بات چیت کرتے رہیں گے، اور مختلف شعراء حضرات جو ہیں ان کے بارے میں، اور مختلف نثر نگار جو ہیں ان کے بارے میں بھی۔ تو اب تک اتنا ہی۔ آپ دیکھتے رہیے میرا چینل، آپ سب کا چینل عاجز کی ڈائری۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب مائی چینل اینڈ شیئر اٹ فار ادر فرینڈز، اور علم کو بڑھائیے، اپنے دوستوں تک شیئر کیجیے۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔